یہ 17 نومبر 1996 کی بات ہے، جب میں 21 سال کا تھا۔ میں دوپہر میں ممبئی سے نکلا اور راستے میں فلیٹ ٹائر کی وجہ سے غیر متوقع طور پر دیر ہو گئی۔ ہرنائی کوکن کا ایک مشہور ساحلی گاؤں ہے۔ ہرنائی جانے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ آپ کو بھبرانہ ناکہ تک لے جاتا ہے اور دوسرا راستہ گورگاؤں تک۔ یہ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب میں کیلسی جاتے ہوئے منڈان گڈ کے مضافات میں تھا۔ ایک لڑکی کو اپنی گاڑی کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ سڑک کے دائیں طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک مکان تھا جہاں سے شاید وہ لڑکی اٹھی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اپنی گاڑی روک دی۔ لڑکی کی عمر تقریباً 15 سے 16 سال تھی۔ مسافر کی سائیڈ سیٹ کے قریب آ کر اس نے شیشے پر دستک دی۔ میں نے شیشہ نیچے کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر پیاری لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر سکون کا احساس تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی جس میں سردی سے بچنے کے لیے دوپٹہ کانوں میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے فوری طور پر انجرلے جانا ہے، کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ میں تقریباً 7 گھنٹے کی لمبی ڈرائیو پر بور ہو گیا تھا اور بہرحال تاخیر اور چونکہ انجرالے میرے راستے پر تھا، میں نے اس سے سواری دینے کا فیصلہ کیا۔ کم از کم مجھے گانا سننے اور گاڑی چلانے کی بجائے بات کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص ملا ہے۔ وہ مسافر سیٹ پر بیٹھ گئی اور ہم آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد ہم نے بات شروع کی۔ اس کا نام اس نے رتنا بتایا تھا۔ وہ منڈنگڈ میں اپنی چچا سے ملنے گئی تھی۔ وہ آخری بس چھوٹ گئی تھی جو رات 10 بجے تک نکلتی تھی اور اسے فوری طور پر انجرلے پہنچنا تھا کیونکہ وہ 10ویں میں تھی اور اس کے صبح سویرے اسکول جانا تھا۔ میں بالکل حیران رہ گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کے چچا نے اس دن کی اس گھڑی میں اکیلے سفر کرنے کی اجازت کیسے دی، جس پر اس نے جواب دیا کہ وہ جلدی جانا چاہتی تھی لیکن چچا نے کہا کہ وہ اسے کھانے کے بعد چھوڑ دیں گے اور اسے اچانک بخار ہو گیا تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہم راستے میں مختلف موضوعات پر گپ شپ کرتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ہم کیلسی پار کر چکے تھے اور انجرلے کے قریب پہنچ رہے تھے۔ جب اس نے مجھے گاڑی روکنے کو کہا، میں نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرے دائیں طرف ایک ساحل تھا اور بائیں طرف چھوٹی پہاڑی تھی۔ یہ لڑکی کہاں جانا چاہتی تھی مجھے نہیں پتا۔ وہ گاڑی سے نیچے اتری۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، جس پر اس نے جواب دیا کہ اس کا گھر پہاڑی کے بالکل پیچھے ہے۔ میں نے اس سے اس گھر کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ چلنے کی پیشکش کی، جس کا اس نے نہایت دھیمے سے جواب دیا، نہیں، یہاں تک، آگے نہیں، میں تم سے پھر کبھی ملوں گی، اب چلے جاؤ۔ میں نے اس کی آواز میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ انجرلے گاؤں کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے حرکت تھا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا لیکن اس نے مجھے ایسی شکل دی کہ میں نے اس سے مزید بحث نہ کرنے کی فیصلہ کیا۔ میں واپس گاڑی میں بیٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ میں آدھے گھنٹے میں اپنے دادا دادی کے گھر پہنچا اور وہ دونوں مجھے اتنی دیر سے پہنچنے تک دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے انہیں سارا واقعہ اور رتنا سے اپنی ملاقات سنائی۔ ان دونوں نے مجھے خبردار کیا کہ وہ وہاں کبھی نہ رکیں کیونکہ یہ علاقہ رات کے وقت خوفناک جانا جاتا ہے۔ کیونکہ میں اس وقت غیر معمولی دنیا میں یقین نہیں کرتا تھا، میں نے اس کی طرف کان لگا دیا اور بستر پر چلا گیا۔ میں نے کچھ دن آرام کیا اور سور نادر قلعہ کا دورہ کیا، جو کہ جنجیرہ اور سندھو درگاہ کی طرح ایک جزیرہ نما قلعہ ہے۔ ہرنائی کے ایک پہلے دوروں پر میں نے کچھ دوست بنائے تھے اور ہم نے انجرلے کے ساحل پر ایک دن کا سفر کرنے کا
فیصلہ کیا۔ ساحل سمندر پر کچھ دیر کے بعد جب ہم آرام کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت پہاڑی سے نیچے آتی ہے۔ یہ تقریباً 40 سال کا آدمی تھا جو سڑک پر اتر رہا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ انجرلے بیچ بہت تنہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں ٹھہرا ہے تو اس نے جواب دیا کہ وہ پہاڑی کی دوسری طرف ٹھہرا ہے۔ میرے دماغ میں کچھ آیا۔ یہ وہی جگہ تھی جس کا رتنا نے ذکر کیا تھا۔ میں نے اتفاق سے اس کے گھر والوں کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ اس کی بیوی اور 2 بیٹے ہیں، بیٹی نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آس پاس کوئی اور گھر ہے، جس پر اس نے جواب دیا وہاں صرف اس کا گھر ہے اور باقی سب کھیت ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ رتنا نامی لڑکی کے بارے میں جانتا ہے جو قریب ہی رہتی ہے۔ جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے عجیب سا نظر دیا۔ رتنا میری بیٹی تھی، اس کا انتقال 10 سال پہلے ہوا تھا۔ مجھے زندگی کا صدمہ تھا۔ میں چند لمحوں کے لیے ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ جس لڑکی سے میں 2 دن پہلے ملا تھا وہ 10 سال پہلے مر چکی تھی؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے رتنا کو 2 رات پہلے اسی مقام پر چھوڑا تھا۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے اسے پوری کہانی سنائی کہ کس طرح میں نے اسے منڈنگڈ میں اس کے چچا کے اچانک بیمار ہونے اور آخری بس کے غائب ہونے کے بعد اٹھایا۔ اس نے اسے غور سے سنا اور مجھے کہانی کا دوسرا رخ بھی بتایا۔ جس رات اس کی موت ہوئی تھی، اس رات رتنا واقعی منڈنگڈ کی شکل میں آ رہی تھی۔ اس کا بھائی اس وقت منڈنگڈ میں تھا جو بیمار ہو گیا تھا اور رتنا نے بس چھوٹنے کے بعد کار میں سواری کی تھی۔ کار کو اسی جگہ حادثہ پیش آیا تھا کیونکہ ڈرائیور تھکا ہوا تھا اور گاڑی چلاتے ہوئے سو رہا تھا۔ وہ کئی زخموں سے بچ گیا لیکن رتنا کی موقع پر وہ موت ہو گئی تھی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ایک ہی نام رتنا والی کوئی اور لڑکی ہو۔ میں اس کے ساتھ پہاڑی کی دوسری طرف اس کے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی میں ان کے گھر میں داخل ہوا، میں نے دیوار پر ایک لڑکی کی تصویر دیکھی جس کے ارد گرد پھولوں کے ہار تھے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ وہی لڑکی تھی جس سے میں 2 دن پہلے ملا تھا۔ وہ کسان کی بیٹی تھی جس کا انتقال 10 سال پہلے ہوا تھا۔ میں وہیں کھڑا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ کیا ہوتا اگر میں اسے گھر تک جانے پر اصرار کرتا؟ اس نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا ہوگا؟ میں اس سے 17 نومبر کو ملا اور مجھے حیرت ہوئی۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ یہ اسی دن تھا جب وہ 10 سال پہلے اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈا پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں نے گھر والوں سے بغور دریافت کیا کہ کیا کسی نے اس کی موجودگی کا سامنا کیا ہے یا اس کی موجودگی کو محسوس کیا ہے یا کسی نے اسے پچھلے 10 سالوں کی طرح دیکھا ہے، جس پر سب نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے اپنے قیام کے دوران انجرلے اور ہرنائی گاؤں کے ساتھ ساتھ کیلشی میں بھی کچھ پوچھ گچھ کی کہ کیا کسی نے منڈنگڈ کی کسی لڑکی کو سواری دی تھی۔ مجھے ایک بھی ایسا شخص نہیں ملا جو اس سے کبھی ملا ہو۔ میری چھٹیاں ختم ہونے کے بعد میں نے اپنے گھر کو واپس اسی سڑک پر چلایا۔ میں اس کے خیالات کو اپنے ذہن سے الگ نہ کر سکا اور ہر ممکن حد تک وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ میرے ذہن میں کوئی شک نہیں تھا کہ جس لڑکی سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ کسان کی بیٹی تھی، کیونکہ میں اس کی تصویر سے واضح کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی موت کی رات اپنی سرگرمیوں کے بارے میں جو تفصیلات بتائی تھیں وہ 10 سال پہلے کی رات سے بالکل میل کھاتی تھیں۔ کچھ سوالات جو میرے ذہن میں تھے وہ ان 10 سالوں میں کہاں تھی؟ کس چیز نے اسے 10 سال بعد اچانک واپس آنے پر مجبور کیا؟
تمام لوگوں میں سے وہ اپنی موت کے ٹھیک 10 سال بعد اس دن مجھ سے کیوں ملی؟ اس نے کیوں کہا میں تم سے دوبارہ ملوں گا؟ کیا مجھے اس کے ساتھ ایک اور ملاقات کرنی تھی؟ دوستوں، اس کا دوسرا پارٹ اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔